میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں مولانا رومی کی ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے، اس کا حوالہ دے کے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ فریبستان کے حوض کے علاقے میں 3 لوگ رہتے تھے۔ ایک شخص جو چونٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھ سکتا تھا لیکن دل کا اندھا تھا، اور دوسرا شخص جو بہت باریک آوازوں کو، بہت ہلکی آوازوں کو بھی سن سکتا تھا لیکن اس کے دل اور دماغ کے کان بند تھے، بہرا تھا وہ۔ اور تیسرا شخص جو بالکل مادر آزاد ننگا تھا لیکن اس کے دامن پہ جو کپڑے تھے وہ بہت، ان کا دامن بہت وسیع تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو نابینا شخص تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، جو دل و دماغ کی، جس کی آنکھیں بند تھیں، اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گروہ آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، بڑا خطرناک گروہ ہے، وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جو بہرا شخص تھا وہ فوراً بولا، ہاں مجھے سنائی دے رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور جو مادر پدر آزاد تھا، جس کے جسم پہ کوئی لباس نہ تھا، اس نے فوراً شور مچا دیا، ہمیں فوراً بھاگنا چاہیے ورنہ وہ ہمیں ہمارے لباس چھین لے گا ہم سے۔ شور مچا دیا انہوں نے وہاں پر۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بھاگتے گئے، کچھ فاصلے پر جا کر ان کو جب بھوک کا احساس ہوا تو انہیں وہاں پر جو نابینا تھا اس نے کہا کہ مجھے دور ایک مرغا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرا شخص بولا کہ ہاں مجھے اس کی آواز آ رہی ہے، اس مرغے کی آواز آ رہی ہے۔ جو مادر آزاد ننگا تھا اس نے کہا کہ ہاں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ مرغا میرے لباس کو تار تار کر دے۔ انہوں نے اس مرغے کو پکڑا۔ جب اس مرغے کو پکڑا تو اس کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس کو دوسرے جانوروں نے چونچے مار مار کے اس کے جسم پر نشان ڈال دیے ہوئے تھے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ ان تینوں حوض کے پجاریوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایسی حوض کی دیگ لی کہ جس کا نہ منہ تھا نہ اس کا پیندہ تھا، اس کے اندر اس مرغے کو ڈالا اور اس کے ساتھ حوض کی ایسی آگ لگائی کہ وہ مرغا جل کر اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ بالکل گھل گئی۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف اس لالچ میں رہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے لیے سارا کچھ اکٹھا کر لیں، ہوس کا شکار ہوتے ہیں اور اس ہوس میں ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ اور ان کی روح جو ہے وہ بہری ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کے لباس کے لیے، دنیا کی خوبصورتی کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی روح کے اصل لباس کو، اصل جو جس نے ان کے جسم کو ڈھانپنا ہے، ان نیکی کے کاموں کو فراموش کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ہوس کی اس دیگ میں وہ سارا کچھ پکا کے کھا جاتے ہیں جو حرام ہوتا ہے۔ میرا مقصد آپ سے اس حکایت کو شیئر کرنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی کو صرف دنیاوی کاموں کے پیچھے نہ رکھیں اور اپنے آپ کو ہوس میں اتنا آگے نہ لے جائیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہے، آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں اور آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا فرق بھول جائے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھیں کہ آج کل آپ نے کتنا شور سنا، جو کرونا وائرس کا آپ نے شور سنا، اس میں کیا تھا کہ انہوں نے وہ چیزیں کھا لی کہ جس کو ہمارے مذہب میں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے، یہ تو ایک فزیکل چیز ہے نا کہ آپ نے اس کو کھا لیا اور اس نے آپ کو جسمانی لحاظ سے نقصان پہنچایا، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس کی ممانعت ہے، ہم رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ تمام برائیاں کرتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں،
ہم بہت اچھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم نے بہت بینک بیلنس بنا لیا، ہمارا بہت خوبصورت عالیشان گھر ہے، ہمارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اس دنیا سے جانا ہے تو صرف آپ کو وہ زمین کا ٹکڑا چاہیے کہ جس میں آپ کو دفنا دیا جائے گا، وہ کفن کی صورت میں لباس چاہیے کہ جو آپ کے جسم پر پہنایا جائے گا۔ تو ہم طرح طرح کے لباس کے خاطر دوسروں کے لباس نوچ لیتے ہیں، طرح طرح کے کھانوں کے لیے دوسروں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آسائشیں پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اس دنیا میں ان کی زندگیاں ان سے چھین لیتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر دیتے ہیں، اپنی اولاد تک بیچ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس دنیاوی ہوس کی وجہ سے۔ تو خدا را یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اپنے آپ کو اس ہوس کا شکار ہونے سے بچائیں۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے، جو رشتے اللہ نے دیے ہیں آپ کو، ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس میں سے کوئی چیز نہ ہم سے پہلے کوئی اس دنیا میں سے کوئی اپنے ساتھ لے کے گیا ہے اور نہ ہمارے بعد لے کے جائے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ سمجھ اس کی تب آتی ہے جب ہمارے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوتا ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس نے دیکھا؟ پھر تو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت تحفہ ہے جس کو ہم صرف ہوس کے نام کر دیتے ہیں۔ وہ ہوس روپے پیسے کی بھی ہے، وہ ہوس پاور کی بھی ہے، طاقت کی بھی ہے، وہ ہوس جو ہے جسموں کی بھی ہے، ہوس کی مختلف اقسام ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام ان اقسام کا شکار ہو چکے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کی رہنمائی کریں کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے عاجزی کا، زندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور زندگی نام ہے دینے کا۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے چھین لیں، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کو بانٹیں، لوگوں میں تقسیم کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ زندگی کتنی خوبصورت نظر آئے گی۔ پھر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر نہ ہم خودکشی کریں گے، پھر نہ ہم کسی دوسرے کو خودکشی کرنے پر مجبور کریں گے، نہ کسی کا گلا دبائیں گے، نہ کسی کا زندگی کا سکون چھینیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔